نفسي بنور کہ تمام کے تمام مہینے اور تمام کے تمام ایام اور سارے کے سارے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، پھر وہ چاہے دن ہو رات ہو، پھر وہ سال ہو یا مہینہ ہو، یا پھر کوئی زمانہ ہو، یا زمانے کا کوئی لمحہ، کوئی لحظہ، کوئی سیکنڈ ہو یا کوئی منٹ ہو یا کوئی گھنٹہ ہو، ہر ایک چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں کہا گیا کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، کبھی بھی تم زمانے کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ زمانے کو برا بھلا کہنا یہ گویا نعوذ باللہ خود اللہ پر الزام تراشی ہے۔ حدیث قدسی ہے، باضابطہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا الدہر، لا تسبوا الدہر، کہ زمانے کو کبھی بھی ہرگز برا بھلا مت کہو، نہ کسی مہینے کو برا کہو، نہ کسی دن کو برا کہو، نہ کسی وقت کو برا کہو، نہ کسی لمحے اور لحظے کو برا کہو، اس لیے کہ خود اللہ نے فرمایا وَأَنَا الدَّهْرُ، وَأَنَا الدَّهْرُ، کہ زمانہ میں خود ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ نے یہ فرما دیا کہ زمانہ میں خود ہوں، یعنی حدیث کا صاف مطلب یہ ہے کہ تمام سال، تمام مہینے، تمام دن و رات، اس کے ایک ایک لمحے کو بنانے والی، پیدا کرنے والی ذات اللہ کی۔ اب اگر کوئی بندہ یا کوئی مسلمان یا کوئی جاہل جب کسی مہینے کو یا کسی سال کو یا کسی وقت کو یا کسی گھڑی کو برا بھلا کہتا ہے تو سیدھے طور پر نعوذ باللہ وہ اللہ کے اوپر اعتراض کرتا ہے، اللہ کے اوپر سوال اٹھاتا ہے، حالانکہ یہ بدعقیدگی میں داخل ہے، یہ بدشگونی میں داخل ہے، جہالت میں داخل ہے کہ کوئی بندہ اپنی لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے اللہ کی ذات پر انگلی اٹھائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام بدشگونیوں کا دروازہ بند کرنے کے لیے، ان تمام جہالتوں کو ختم کرنے کے لیے، زمانے کو برا بھلا کہنے سے بچنے کے لیے، کسی وقت کو برا بھلا کہنے سے بچنے کے لیے، پارے 11 کے اخیر میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں یاد رکھو وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کی جانب سے تمہیں کوئی نقصان پہنچنا طے شدہ ہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو پھر اس نقصان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ نے تمہارے بارے میں کوئی خیر، بھلائی، اچھائی کا سوچا ہے، فلا راد لفضلی، اس خیر، بھلائی اور نفع کو تم سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ تو معلوم ہوا، قرآن سے ثابت ہوا کہ نفع و نقصان کی مالک ذات صرف اللہ کی ہے، فائدہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اگر کسی بندے کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر اس کے اسباب اور وجوہات وہ بھی اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم اور آپ یہ بات کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہم اور آپ اس حقیقت کو کیسے بھلا سکتے ہیں کہ ساری نحوستیں اور ساری برائیاں ایک مسلمان خود اپنے اعمال میں رکھتا ہے؟ اگر کوئی نحوست والی چیز ہے اور اگر کوئی بدشگونی والی چیز ہے اور اگر کوئی منحوس چیز ہے تو وہ گناہ کا راستہ ہے، وہ غلط راستے ہیں جو ایک مسلمان کرتا ہے، وہ حرام راستے ہیں جس کا ارتکاب ایک مسلمان کرتا ہے، وہ ناجائز تمام راستے ہیں، وہ غلط تمام راستے ہیں جس کو شریعت نے روکا ہے، اور آج مسلمان انہی راستوں پر چل رہا ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو گھڑیاں بنائی ہیں، جو اوقات بنائے ہیں، جو دن رات بنائے ہیں اور جو مہینے بنائے ہیں، وہ سب کے سب اللہ کے بنائے ہوئے۔ اور غور کرنے والی بات بھی یہی ہے کہ یہ جو سفر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ بھی اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے۔ کیا ہم نے غور نہیں کیا کہ اس عربی مہینے کے نام کے آگے المظفر لگا ہوا ہے؟
صرف ہم کیا کہتے ہیں سفر کا مہینہ، لیکن اس کا پورا نام سفر المظفر ہے، اور عربی زبان میں المظفر کے معنی کامیابی کے آتے ہیں، المظفر کے معنی آتے ہیں ترقی کے، المظفر کے معنی آتے ہیں سکسیس کے، المظفر کے معنی آتے ہیں امیدوں اور ترقیوں کے راستے پر چلنے کے۔ بھلا بتلائیے کہ جس مہینے کے نام کے آگے المظفر لگا ہوا ہے، کامیابی کا مہینہ، المظفر ترقی کا مہینہ، المظفر سکسیس کا مہینہ، المظفر خیر اور بھلائی کا راستے کا مہینہ، تو نعوذ باللہ کوئی معاشرہ، کوئی کلچر، کوئی زمانہ، کوئی جاہل، کوئی خاتون اس مہینے کو نعوذ باللہ منحوس کیسے کہہ سکتی؟ اور اگر ہم تاریخ کو ڈھونڈیں، تاریخ کو کھنگالیں، تو یہ تاریخ بھی ہمیں صاف بتلاتی ہے، تاریخ بھی ہمیں صاف اشارہ کرتی ہے کہ اس مہینے کے اندر کسی قسم کی کوئی برائی نہیں ہے، اس مہینے کے اندر کسی قسم کا برا غلط تصور، نحوست، بدشگونی ہرگز بھی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، فیصلہ ہمیں اور آپ کو جو کرنا ہے وہ صرف زمانے کی سنی سنائی باتوں پہ نہیں کرنا ہے، فیصلہ ہمیں اور آپ کو جو کرنا ہے پرانے آبا و اجداد، بوڑھے بوڑھیوں سے چلتی ہوئی رسم و رواج پہ فیصلہ نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمارے یہاں فیصلے کی بنیاد، فیصلے کی کسوٹی، فیصلے کے لیے معیار، فیصلے کا ترازو ہمارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین خوبصورت شریعت مطہرہ کی شکل میں دی۔ اور شریعت کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے، قرآن و حدیث کیا کہتی ہے، یہ زیادہ معنی رکھتا ہے، یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ بس ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ماہ سفر کے متعلق شریعت کیا کہتی ہے، ماہ سفر کے بارے میں قرآن و حدیث کی تعلیم کیا کہتی ہے۔ آپ اس کو چھوڑ دیجئے زمانہ کیا کہتا ہے، آپ اسے دھتکار دیجئے معاشرہ کلچر کیا کہتا ہے، آپ اسے ٹھوکر ماریے جو زمانے جاہلیت کی رسم و رواج کہتی ہے۔ ہر معاملے میں ترقی ہو رہی ہے، کاروبار میں، تجارت میں، انسان کی غور و فکر میں، انسان کی سوچ میں، ہر چیز میں ترقی ہو رہی ہے، ہر چیز میں انسان آگے بڑھ رہا ہے، پیچھے رہنا ہرگز نہیں چاہتا۔ میرے عزیزوں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ آپ تمدن میں، دنیا کے تمام معاملات میں آپ آگے بڑھتے چلے جائیں، کامیابی کے راستے پر بڑھتے چلے جائیں، لیکن جب بات آئے دین کی، بات آئے اسلام کی، بات آئے شریعت کی، تو ہم پیچھے رہ جائیں، وہی زمانے جاہلیت کی رسموں کو فالو کریں، زمانے جاہلیت کی رسموں پر چلیں، وہی پرانے گھسے پیٹے تیرا تیزی کے عقیدے کے اوپر چلیں۔ عزیزان گرامی، یہ اسلام نہیں ہے۔ جو زمانے جاہلیت کی جتنی بھی رسم و رواج ہیں، پھر وہ چاہے موجودہ زمانے نے بنائے ہوں یا پھر نئے زمانے نے کچھ نئی رسمیں گھڑی ہوں، اور انہی من گھڑت رسموں میں، انہی من گھڑت برائیوں میں، انہی گڑے ہوئے خیالات میں، جہالت کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ بہت ساری خواتین آج بھی بہت سارے گاؤں اور قریوں کے اندر الا ماشاءاللہ جہاں علم کی روشنی ہے، جہاں باتیں پہنچ چکی ہیں، وہاں بہت ساری عورتیں، بہت ساری نیک خواتین ایسی بھی ہیں جو اس رسم بد سے دور ہیں، ورنہ ابھی بھی بہت ساری خواتین وہ ہیں جو سفر کے مہینے میں نعوذ باللہ تیرا تیزی کو مانتی ہیں، تیرا تیزی کے اوپر چلتی ہیں، تیرا تیزی کے اوپر عمل کرتی ہیں، اور نعوذ باللہ یہ کہتی ہیں، اور معاشرے کے بہت سارے نوجوان، بہت سارے مرد حضرات بھی اسی کا شکار ہیں، اسی کا شکار ہیں۔ آپ نے تجزیہ کیا ہوگا، تجربہ کیا ہوگا، جیسے ہی سفر کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ کوئی شادی کی تاریخ، شادی کی رسم، نکاح کرنا تو دور، اس کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے۔ ارے سفر کا مہینہ ہے، کیسے نکاح کریں گے؟ سفر کا مہینہ ہے، کیسے ہم اچھا کام کریں گے؟ سفر کا مہینہ ہے، کیسے نئے کاروبار کا آغاز کریں گے؟ سفر کا مہینہ ہے، کوئی دکان کی اوپننگ افتتاح کے لیے بھی تیار نہیں،
کیوں؟ زمانے جاہلیت سے ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دماغ میں یہ غلط عقیدے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ غلط رسم و رواج نے جگہ بنائی ہے کہ سفر کے مہینے میں کوئی اچھا کام کرنا نہیں، اللہ یعوذ باللہ۔ حالانکہ یہ تمام تصورات باطل ہیں، باطل ہیں، باطل ہیں۔ کس نے کہا؟ خود ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ اس حدیث کے ٹکڑے کے اخیر جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف دو ٹوک الفاظ میں سمجھا دیا کہ یاد رکھو ولا سفر، کہ سفر کے مہینے میں کوئی برائی، کوئی نحوست، کوئی برا وقت، کوئی خراب وقت ہرگز نہیں۔ کس نے کہا؟ کس نے فرمایا؟ کسی اور نے نہیں، تاجدار بطحہ سید الکونین، تمام نبیوں کے خاتم النبیین والمرسلین نے فرما دیا کہ اے مسلمانوں یاد رکھو ولا سفر، کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں۔ بلکہ اگر ہم تاریخ کے اوپر چلیں، تاریخ پڑھیں، تاریخ کو کھنگالیں تو اتنے بڑے بڑے واقعات ملتے ہیں کہ سفر کا مہینہ انتہائی عظیم الشان اور بابرکت ہے، انتہائی عظیم الشان اور بابرکت ہے۔ میں صرف دلیل دعویٰ نہیں کر رہا، آپ کو کئی واقعات کی روشنی میں اس بات کی دلیل بھی دوں گا کہ اگر بالفرض سفر کے مہینے میں کوئی برائی ہوتی، سفر کا مہینہ نعوذ باللہ منحوس ہوتا، سفر کے مہینے میں اگر کوئی خرابی ہوتی تو کوئی کام، کوئی اچھا کام خود ہمارے نبی اس کا آغاز نہیں فرماتے، بلکہ سفر کے مہینے میں بڑے بڑے کاموں کا ہونا اس بات کی دلیل ہے۔ اور سب میں بڑی دلیل، سفر کے مہینے میں اچھے اور بڑے کاموں کا آغاز خود ہمارے نبی نے کیا، خود ہمارے نبی نے اس کا آغاز کیا۔ میں آپ کو دلیل کے طور پر بتلا دوں کہ سبھی تاریخ کے حوالے سے اس بات کو جانتے ہیں، اسلام کو جو کامیابی ملی، اسلام جو کامیاب ہوا، اسلام مکہ سے نکل کر مدینہ اور مدینہ سے ساری دنیا کے اندر جو پھیلا ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد ہوا۔ یہ تاریخ یاد رکھیں کہ اسلام کی جو ترقی ہوئی ہے، اسلام جو ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، وہ اس کا آغاز، اس کا بنیاد، اس کا نقطۂ نظر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے واقعے سے۔ اور میں آپ کو بتلا دوں کہ ہمارے نبی نے سفر ہجرت کا سفر، ہجرت کی تیاری وہ کون سی تاریخ سے کی ہے؟ وہ ماہ سفر کی 26 تاریخ کو کیا۔ سفر کے مہینے کی اخیر جو 26 تاریخ ہے، اس مبارک مہینے کی 26 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ بتلائیے کہ اگر نعوذ باللہ سفر کے مہینے میں کوئی برائی ہوتی، سفر کے مہینے میں کوئی نحوست ہوتی، سفر کے مہینے کو اگر برا سمجھا جاتا تو کیا اللہ کے نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے میں ہجرت فرماتے؟ صحابہ کرام اپنے گھروں کو چھوڑ کر مدینہ جاتے؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے سفر کے مہینے میں ہجرت فرمائی۔ اور ہجرت کا واقعہ، ہجرت کی تاریخ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ اگر آپ اسلام کی تاریخ شروع کرنا چاہیں، اسلام کی فتح، اسلام کی کامیابی، اسلام کی سکسس ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کو ملے گا یہیں سے، ہجرت کے واقعے سے ملے گا۔ ہجرت کی تاریخ بتلاتی ہے کہ اسلام کو جتنی کامیابیاں ملی ہیں وہ ہجرت کے سفر کے بعد سے ملی۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب